کتاب آواز کے فورم سے ابو عبداللہ آپ سے مخاطب ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، بازاروں میں چہل پہل ہے، خورد و نوش کی چیزیں جمع کی جا رہی ہیں۔ اسی ساری ہسل بسل کے بیچ میں ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی رمضان کے دنوں میں پورا دن بھوکا کیوں رہتے ہو؟ تم کھاتے کیوں نہیں؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم نے رمضان میں فجر سے پہلے کھانا پینا اس لیے چھوڑ دینا ہے کہ مغرب کے بعد ہم اتنا کھائیں گے جب تک ہمارا پیٹ پھٹنے والا نہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی کے گھونٹ سے۔ تو اپنی رنگ برنگی خوراک سے لبریز افطار کی میز یا دسترخوان کو دیکھیے گا اور پھر سوچئے گا کہ کہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ میں سے ایک تھے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے انہیں کھانا پیش کیا گیا جو 2 قسم کا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ رو دیے۔ گھر والوں نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے، مجھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ وہ احد کے دن شہید ہوئے، ہمارے پاس ان کو کفنانے کے لیے ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آج ہم انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جنہیں اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، یعنی پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم اپنے ارد گرد غیر مسلم لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں ان کو بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور وہ پورے کا پورا بدلہ ہوتا ہے ان کا، اس لیے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ روزہ انسان کو تقوی اور صبر سکھاتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص غروب آفتاب کا شدت سے انتظار کر رہا ہو اور بے صبری کے ساتھ افطار کی گھڑی کا منتظر ہو تاکہ اپنی پسندیدہ چیزوں پر ایک حریص شخص کی طرح ٹوٹ پڑے، تو اس نے اپنے ارادے کو کمزور کر دیا، وہ اپنے نفس سے شکست کھا گیا، اس نے یقین کی کمی دکھائی، بے صبری دکھائی اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور یہ بے صبری افطار کے وقت روزے کے فوائد کو بہت خراب کر دیتی ہے۔ جو شخص رمضان میں تقوی اختیار نہیں کرتا، پرہیزگاری نہیں کرتا، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا، تو یقین جانیے کہ ایسے شخص کا بھوکا رہنا رب تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے ہر گھر میں اس تعلیم کی اور اس پریکٹس کی ضرورت ہے کہ رمضان کو اپنے اوپر بہت ہلکا پھلکا بنائیں، ضرورت کے بغیر نہ تو بازاروں کے چکر لگائیں اور نہ ہی پورا دن خواتین کچن میں کھڑی ہو کر پکوان پہ پکوان بناتی جائیں۔ اپنی سحری اور افطاری کی چیزوں کو مختصر اور سمپل رکھیں۔ اس طرح کرنے سے نہ صرف آپ کے پاس وقت کی بہتات ہوگی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور عبادات کر سکیں، بلکہ اس سے آپ کا فائنینشیل برڈن بھی کم ہوگا اور آپ کی
لا حاصل محنت اور لا حاصل تکان جو ہے وہ بھی دور ہوگی۔ میرا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے اور ان کی تیاری سے منع ہو جائیں، بلکہ میں ان کی مقدار، ان کے لیے اہتمام اور ان کی مصروفیت میں حد سے تجاوز کرنے کو قابل اعتراض سمجھتا ہوں، کیونکہ عبادات کا موسم تقاضا کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اعمال پر پوری توجہ دے۔ یہ زیادہ مفید اور نفع بخش ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ نیکیاں، برکات و ثمرات کو سمیٹنے میں جت جائیں، نہ کہ بازاروں میں خریداری اور پکوان پکانے میں یہ قیمتی لمحات ضائع کر دیں۔ رمضان آتے ہی طرح طرح کی سیلز لگ جاتی ہیں تاکہ لوگ بازار کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ اسی طرح ٹی وی پر طرح طرح کے شوز آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا رمضان کی عبادات سے اور رمضان کی برکات سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، بہرحال وہ لغو اور لا معنی اور لا حاصل ضرور ہوتے ہیں۔ جب لوگ رات کو دیر تک ٹی وی پروگرامز دیکھتے رہیں گے یا سیلز کے پیچھے بازاروں میں گھومتے رہیں گے تو پھر عبادات کا ٹائم کہاں سے آئے گا؟ پھر وہ تھک جائیں گے، ان کی باڈی کو ریسٹ کی ضرورت بھی ہوگی، تو آدھی رات تو بازار میں پھریں گے اور باقی آدھی رات سو کے گزار دیں گے، یا اگر سوئیں گے نہیں تو ٹی وی دیکھنے میں گزار دیں گے اور بڑی ہی مشکل سے فجر کی نماز جلدی جلدی پڑھ کے اور پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے اس وقت جب مغرب میں چند لمحات باقی ہوں گے۔ یقین جانیے ایسے رمضان کا کوئی فائدہ کسی شخص کو نہیں ہوگا، ہاں نقصان اور گناہ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ساری پریکٹس میں کوئی ایک بھی چیز رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کے مطابق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں جنہیں رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں اپنے کیے گئے سوال کی طرف واپس آتا ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا تم اس لیے نہیں کھاتے کہ باقی سارے لوگ بھی تمہارے ارد گرد نہیں کھا رہے؟ کیا تم اس لیے نہیں کھاتے کہ تم اس کو ایک وزن کم کرنے کا اچھا موقع جانتے ہو؟ یا تم اس لیے نہیں کھا رہے کہ رمضان میں تم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے؟ یا پھر واقعتاً تمہیں یہ احساس ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے رمضان مبارک کے بارے میں، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے رمضان المبارک کے بارے میں؟ اس بیش قیمت مہینے کا ہر لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، خدا را یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ رب جانتا ہے کہ اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رمضان سے پہلے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد فوت ہوئے وہ شہید ہونے والے صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ایکسٹرا رمضان آ گیا تھا جس کو ان نے پایا اور اس کا حق ادا کیا۔ تو رمضان کے روزے رکھنے والے صحابی شہید ہونے والے صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رمضان کی جو برکات ہیں یہ کس اونچے درجے کی ہیں۔ تو کیا کوئی بازار کی شاپنگ، کیا کوئی ٹی وی پروگرام، کیا کوئی محفلیں، کیا کوئی دعوتیں اور ریسٹورانٹس کی لمبی چوڑی سحریاں اور لمبی چوڑی افطاریاں، کیا یہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس قیمت کی ہے کہ اس کے بدلے رمضان کو ضائع کر دیا جائے؟ ایک بار اپنے آپ سے پھر پوچھئے، تم کھاتے کیوں نہیں؟
اسی کے ساتھ ابو عبداللہ کو کتاب آواز سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔